اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں، یعنی منافقوں کی بات چل رہی تھی۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو منافقوں کو دیکھے گا تو ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، بڑی محبت سے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل، یعنی وہ نہ ایمان کی روح ہے ان کے اندر، نہ وہ یہ انجام سوچتے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا، انہیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ دشمن رسول میں اتنے جو ہیں اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، یعنی وہ دشمن ہیں مومنوں کے، اے مومنوں تم ان سے دور رہو، ان سے بچتے رہو۔ اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہہ رہے ہیں غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے چاہ نزول فرمایا، اللہ کے رسول نے ایک کنویں کے پاس نزول فرمایا، وہاں ٹھہرے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جوہجہ غفاری اور ابن ابی کے حلیف سینان کے درمیان جنگ ہو گئی، دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جوہجہ نے مہاجرین کو اور سینان نے انصار کو پکارا، تو جوہجہ تھے انہوں نے مہاجروں کو پکارا، اے مہاجروں ہماری مدد کرو، اور سینان نے جو ہے انصاریوں کو پکارا، اے انصاریوں ہماری مدد کرو۔ اس وقت ابن ابی منافق، یہ جو ابن ابی تھا منافق مدینے کا، ابن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں کہیں، اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے انصاری لوگ جو ہیں ہم سب عزت والے ہیں انصار، اور ہم ان مہاجروں کو یہ سب ذلیل لوگ ہیں ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ آپس میں لڑائی ٹھنی مسلمانوں میں ہی،
تو اس نے اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرا، اور یہ نہیں کہ دبانے کے بجائے اور لڑائی کو بھڑکایا کہ ہم سب جو ہے ہم ہی لوگوں نے ان کو یہاں پہ رکھ رکھا ہے، ہم ان سب کو نکال دیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، یہ مہاجر لوگ سب ذلیل ہیں، عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، تمہاری غلطی ہے، تم نے انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ اس طریقے سے اس نے خوب جو ہے انصاریوں کو برگلانا شروع کرا کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں پہ رکھا، آج اس کا انجام یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ہم ہی سے لڑ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے بیہودہ باتیں بکیں، تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب نہ رہی، انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، کہا تو ہی ذلیل ہے، تو مہاجروں کو کہہ رہا ہے، مہاجروں میں تو سبھی آ گئے، اللہ کے رسول تک آ گئے، آپ بھی تو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اس نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ رب العالمین ذلیل کہا۔ اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے، تو انہیں ذلیل کہہ رہا ہے۔ ان کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں معراج پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا چپ، میں تو ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا بات جو ہے معاملہ گرم پڑ رہا ہے تو فوراً اس نے تیور بدل لیا، بولا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسی مذاق میں کہہ دی میں نے، کوئی ایسی حقیقت تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بولا میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زید بن ارقم نے یہ خبر حضور کی خدمت میں پہنچائی، حضرت زید بن ارقم نے یہ خبر پہنچائی سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی کے قتل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر کو فوراً غصہ آ گیا، کہا آپ مجھے اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن اڑا دوں گا، یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اور ایک اور روایتوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹوں کو پتہ چلا اس بارے میں کہ ہمارے باپ نے ایسا ایسا کہا ہے سرکار کی شان میں، تو بیٹے جو تھے وہ تلوار لے کر باپ کی گردن پر سوار ہو گئے اور کہا توبہ کر، کہہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں اور سب سے زیادہ عظمت والے اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی۔ جب اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول پہنچے تو دیکھا اس وقت بیٹے باپ کی گردن پر تلوار رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں اور سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے رسول۔ تو یہ تھی محبت رسول، کہ باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا، کسی کا نہیں، کہ سرکار کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں کی۔ تو یہاں پر یہ واقعہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اسے مجھے مارنے کی اجازت دیجیے، ابن ابی کے قتل کی اجازت چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ ابھی شروع کا دین تھا، کم ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، کہا اگر ہم ایسے، اگرچہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جانتے ہیں، لیکن قوم جو ہے دنیا کیا کہے گی کہ دیکھو سرکار اپنی کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں۔ اس وقت ابن ابی اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ حضور انور نے ابن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہیں تھیں؟ سرکار نے اسے بلایا، کہا کیوں تو نے یہ سب باتیں کہیں؟ وہ مکر گیا، فوراً انکار کر دیا، کہا نہیں میں نے یہ باتیں کہی نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا؟ بالکل صاحب جھوٹ بول گیا، مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ ابن ابی بوڑھا بڑا شخص ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، زید بن ارقم کو شاید دھوکہ ہوا ہو۔ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے بھی حضرت زید بن ارقم کو ہی طرف کر دیا کہ ارے انہیں دھوکہ ہو گیا ہوگا، وہ کہاں ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ زید بن ارقم کو شاید دھوکہ ہوا ہو اور بات یاد نہ رہی ہو۔ پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور ابن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی کہ اس نے کہا یا نہیں کہا، اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔
تو اس سے کہا گیا کہ جا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر، حضور تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، جا کے معافی مانگ لے سرکار سے۔ جب اللہ کے رسول اللہ سے معافی مانگیں گے تیرے لیے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی، اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ اب بھی اڑا رہا اور کہا تمہارے کہنے سے لے آیا تھا میں تو ایمان، تمہارے کہنے سے میں نے ایسا کرا، اب یہی باقی رہ گیا بس۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو۔ اے اللہ کے رسول ان پر ایک برابر ہے، تم ان کے لیے معافی چاہو یا نہ چاہو، وہ بے ایمان ہیں بے ایمان ہی رہیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر تو مہر کر دیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ اللہ فرماتا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ منافق لوگ ہیں، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ فاسق لوگ ہیں، فاسق سے مراد یہاں پر کافر ہی ہیں کہ بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا، سارے خزانے تو اللہ کے ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ مگر منافقوں کو سمجھ نہیں، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے عزت والے ہیں اور معاجز ذلیل لوگ ہیں، ہم انہیں نکال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ انہیں ذلیل کہہ رہا ہے، اللہ نے تو عزت اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی رکھی ہے۔ فرماتا ہے عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں، اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے چند ہی روز بعد ابن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت میں ہی مر گیا، اسی حالت پہ وہ مرا، ایمان نصیب نہیں ہوا اسے۔ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو تمہارا مال بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے اور تمہاری اولاد بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے۔ ایسا نہ ہو تم مال کمانے کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دو، یا ایسا نہ ہو تم اپنے اولاد کی محبت میں نمازوں کو چھوڑ دو کہ اولاد میں لگ جاؤ اتنا کہ نمازوں کو بھول جاؤ۔ تو نہ تمہارے مال جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ اس سے منع فرما رہا ہے۔ آدمی انہی دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ پڑ جاتا ہے، مال میں اور اولاد میں پڑھ کر۔ جو نمازی بھی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے آدمی کو دیکھا گیا اگر بچہ بیمار ہے کچھ ہے تو اس نے نمازی چھوڑ دی، قضا کر دی، تو بچوں میں ہی لگ گیا۔ نہ، بچہ بیمار ہے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جماعت نہیں مل پائی کسی وجہ سے، لیکن نماز قضا نہیں ہونا چاہیے آدمی۔ سمجھ میں آئی؟ جماعت نہیں مل پائی کہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے ہوئے تھے اس وجہ سے دیر ہو گئی، لیکن قضا نہیں ہونا چاہیے۔ قضا ہونا یہ بہت غلط بات ہے۔ اولاد کے چکر میں یا مال کے چکر میں ہماری نماز ہرگز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتا ہے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے، اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے کہ اس کا مال اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یا اس کی اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فرماتا ہے جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، نقصان والے ہیں وہ لوگ۔ سمجھ لو یہ نقصان میں ہیں، وہ سوچیں کہ ہم بہت نفع کما رہے ہیں، بہت پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بہت بڑے نقصان میں ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں نقصان والا بتایا۔ فرماتا ہے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، مرنے سے پہلے پہلے آ کے کھولو، اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ و خیرات کرو۔
اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا۔ مرنے کے بعد کہو یا اللہ تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں دنیا میں کچھ نیک کام کراتا، تب کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو مر گئے اور سب کچھ دیکھ لیا، اب تو سوچو گے کہ دوبارہ زندگی مل جائے لاؤ کچھ اچھے کام کرائیں۔ نہیں، اللہ نے دنیا میں ہی جو تمہیں جو ہے بتایا، قرآن بھیجا، علماء بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، ولی بھیجے سمجھانے کے لیے، وہ سمجھاتے رہے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب مرنے کے بعد رب سے کہہ رہا ہے اللہ کچھ مہلت مل جاتی تو میں کچھ اچھے کام کراتا، تو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی کرو جو کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا۔ اللہ مہلت نہیں دے گا، جب موت کا جو وقت لکھ دیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک آن نہ ادھر ہوگا نہ ادھر، اس وقت جو ہے موت آنی ہے۔ مہلت آپ سوچو کہ تھوڑی سی مل جائے، کچھ مل جائے، لا کچھ تو نیکی کر لوں، کچھ نہیں کر سکتے۔ فرماتا ہے اللہ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔